سورہ بقرہ پڑھتے پڑھتے ہم چوتھے رکوع تک پہنچ چکے ہیں، تو چوتھے رکوع کی ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ اب ویژولائزیشن اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں، جو میموری ہمارے ذہنوں سے اللہ تعالیٰ نے مٹا کے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اس کی کچھ ویژولائزیشن کروا رہے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور پھر فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ آدمی جو ہے یہ تو زمین میں فساد برپا کرے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں وہ باتیں بھی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو آگے ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اب یہ تھوڑا ٹیسٹ لیا اللہ تعالیٰ نے ان سے کہ فرشتوں نے جو بات کہی تھی کہ یہ زمین پہ فساد کرے گا، کچھ چیزیں ایسی بنائیں جن کا علم اللہ نے انسان کو دیا تھا، فرشتوں کو نہیں دیا تھا، تو وہ چیزیں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے رکھیں اور ان سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ان کا نام بتاؤ۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ان سب نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم تو صرف اتنا ہی علم جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں دیا ہے، پورا علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ تو فرشتوں نے اپنے علم کی حدود جانتے ہوئے یہ بات اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ ان چیزوں کا نام نہیں پتہ، ہمیں تو اتنا ہی پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان چیزوں کے کیا نام ہیں۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انباہم باسمائہم قال علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ زمین اور آسمانوں کا غیب ہی میں جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اب آگے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے سجدے میں گر پڑو تو سب سجدے میں گر پڑے سوائے ایک کہ وہ شیطان تھا، وہ جن تھا، وہ تکبر میں آ گیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہہ دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں کہیں سے چاہو بافراغت کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ٹیسٹ حضرت آدم سے لیا جا رہا ہے، یعنی انسان کے باپ سے، کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، باقی جنت سے جہاں مرضی کھاؤ پیو عیش کرو، تو بس یہ ایک حد ہے کہ اس درخت کے پاس نہ جانا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا دیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور فائدے اٹھانا ہے۔ تو جب ابلیس نے اپنا کام دکھایا، حضرت آدم اور ان کی بیوی کو شیطان نے بھٹکایا اور انہوں نے ان کا پھل کھا لیا، اب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں کہ تم نے میری بات نہیں مانی، تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب تمہارا وقت ہے کہ تم زمین پہ چلے جاؤ اور وہاں جا کر اپنا ٹھکانہ کرو، اور زمین میں بھی فائدہ اٹھانا ہے۔ یہاں پہ فائدہ اٹھانے کا لفظ ہے، تو زمین میں ٹھہرنا بھی، ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا بھی ہے اور فائدہ اٹھانا بھی ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر حضرت آدم نے شرمندگی سے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، تو اللہ تعالیٰ ایسا غفور الرحیم ہے کہ آدم علیہ السلام کی پہلی غلطی پہ اللہ نے اتنا سخت نوٹس نہیں لیا
کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ آدم علیہ السلام میں غلطی کی، کوتاہیوں کی گنجائش ہے، اور پھر ان کی اولاد میں بھی گنجائش ہے غلطی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کی کچھ باتیں بتائیں، اور وہ دعا جو ہے حضرت آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکون من الخاسرین، یہ دعا حضرت آدم علیہ السلام کی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت آدم نے تو توبہ کر لی، لیکن ابلیس جو شیطان ہے وہ اپنی ہٹ درمی پر قائم رہا اور اکڑتا رہا۔ بندوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنی غلطیوں پہ اکڑیں گے، اور حضرت آدم کی مثال کے بھی لوگ، سب انسانوں کے باپ جو ہیں، ان کی جو روایت ہے وہ یہی ہے کہ وہ غلطی ان سے اگر ہو جائے تو وہ اللہ کے آگے جھکتے ہیں اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ابلیس اور اس کے گروہ میں سے کسی نے توبہ نہیں کی، اور وہ اکڑتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی، اور پھر آگے انہیں پیغمبری کے اعلیٰ منصب پر فائز کیا اور دنیا میں بھیجا تاکہ وہ اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا سکیں۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس ہماری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنا، تو اس کی تابعداری کرنے والوں میں کوئی خوف اور غم نہیں۔ یعنی اب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا ان سب کو کہا گیا کہ آپ جنت سے چلے جائیں، اور تو اب اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو رکھے گا، اور وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کی تابعداری اور اس کا نام بلند کریں، اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہی مقام اور اس سے بھی اعلیٰ مقام دوبارہ لوٹا دے گا۔ اللہ کے نبی کی بہت پیاری حدیث ہے، کلو بنی آدم خطاؤن، کہ تمام انسان جو ہیں وہ خطا کار ہیں، اور ان میں سے بہتر وہ ہیں جو کہ توبہ کرتے ہیں۔ تو حضرت آدم نے توبہ کر لی، پھر اللہ نے توبہ قبول کر لی، پھر انہیں زمین پہ بھیجا، اور زمین پہ اپنا نائب بنا کے، اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا اور رہنما بنا کے بھیجا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ پھر یہ نقطے کی بات اللہ نے بتا دی کہ اب تم جاؤ تو صحیح وہاں پہ، یعنی اب تم زمین پہ جا رہے ہو تو وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کی آیات کا احترام کرنا، اس کے احکام پر چلنا، اور جو ایسا نہیں کرے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائے گا، پھر اس کے لیے کوئی واپسی کا ٹھکانہ نہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفوا بعہدکم وایای فارہبون۔ یہاں 5ویں رکوع سے آگے بنی اسرائیل کو خطاب ہے، اور بہت لمبا خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ بنی اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل کو کہتے ہیں، ان کے 11 جو بیٹے تھے ان سے آگے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفوا بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، میرے اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام فرمایا، اور میرے عہد کو پورا کرو، تمہارے عہد کو میں پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یعنی اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو، یعنی اس وقت کے جو بنی اسرائیل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ان سے خطاب ہے کہ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، یعنی میں نے تمہیں پوری جہان والوں پہ فضیلت دی تھی، اور میرے عہد کو بھی یاد کرو کہ جب تمہارے یہاں پیغمبر آیا کرتے تھے وہ تمہارے اندر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی اطلاع دیتے تھے۔ اب وقت آ گیا ہے تمہارے اندر اللہ کے وہ آخری نبی، آخری پیغمبر آ چکے ہیں، تو تم اس عہد کو پورا کرو، انہیں مانو، تو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، یعنی میں تمہیں پھر فضیلت دوں گا، اور مجھے سے ڈرو، یعنی اللہ سے ہی ڈرو۔ وَآمَنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو، اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمتوں پر نہ فروخت کرو، اور صرف مجھے سے ڈرو۔ یعنی یہ وہ کتاب ہے جو پچھلی تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ تمہارے ہاں حضرت موسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ آئے، ان سب پہ کتابیں نازل ہوئیں، تو تم کیسا طرز عمل اختیار کر رہے ہو؟ ان سب کتابوں میں آخری نبی کا ذکر ہے، تو تم سب سے پہلے اس قرآن کا اللہ کا کفر کر رہے ہو، اور پھر میری آیات کو تم بیچتے ہو، جیسے تم نے پہلے اپنے جو صحیفے ہیں اللہ تعالیٰ کے، پہلے جو حضرت موسیٰ کے صحیفے ہیں، حضرت عیسیٰ کے، اور دوسری آسمانی جو 3 کتابیں ہیں
ان کے صحیفے تم نے بیچ ڈالے، تو کیا تم اس قرآن کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرو گے؟ تو ایسا نہ کرو اور صرف اللہ سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ غلط ملط نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے۔ یعنی مکے کے کفار سے بھی زیادہ جو یہودی تھے اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وہ جانتے تھے بڑے اچھے طریقے سے کہ ایک آخری پیغمبر آنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نقطے کو یہاں اس آیت میں اٹھایا کہ تم تو بہت خوب طریقے سے جانتے ہو کہ اصل حقیقت کیا ہے، تمہارے پاس آسمانی کتابیں ہیں، تو تم حق کے ساتھ باطل کو اس طرح تروڑ مڑوڑ کے نہ پیش کرو کہ وہ مکس ہو جائیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ فَلَا تَعْقِلُونَ، کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، باوجود کہ تم کتاب کا علم رکھتے ہو، کیا اتنی بھی تم سے سمجھ نہیں؟ تو کیا تم لوگوں کو بھلائیوں کا پیغام دیتے ہو، لیکن اب جب وہ آخری پیغمبر ظہور ہوئے ہیں تو تم خود جو ہے اس سے منہ پھیر رہے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو کہ ہم نے بھی حق تسلیم کرنا ہے۔ تو باوجود ہے کہ تم پہ کتابیں اتاری گئی ہیں، تو تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ جو اللہ کا آخری پیغمبر ہے وہ سچا ہے، اسے مان لو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور یقیناً اسی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ بنی اسرائیل سے بھی خطاب ہے اور اوورآل بھی خطاب ہے کہ صبر اور نماز کے ساتھ مدد لو۔ تمہیں بھی تمہارے پیغمبروں نے نماز اور صبر کی تلقین کی تھی کہ وہ پیغمبر بھی جانتے تھے اور وہ سارے لوگ بھی جانتے تھے جو اللہ کی تبلیغ صحیح طریقے سے کرتے رہے ہیں، بے شک اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اولاد یعقوب میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی۔ آگے اب یہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت سے نشانات اور بہت سے انعامات یاد کروا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے، اور اللہ تعالیٰ نے پورے جہان والوں پر ان کو فضیلت دی، اور بڑی معتبر قوم، کوئی بھی ایسا دور نہیں رہا جس میں کہ بنی اسرائیل پر کوئی پیغمبر نہ ہو، تو یہ بڑی معتبر قوم تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ احسان ان کو یاد کروا رہا ہے۔ وَاتَّقُوا مَا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کا نفع نہ دے سکے گا اور نہ اس کی بابت کوئی سفارش قبول ہوگی اور نہ کوئی بدلہ اس کے عوض لیا جائے گا اور نہ مدد کیے جائیں گے۔ یہ قیامت سے اللہ تعالیٰ ان کو ڈرا رہا ہے تو کہ تم بخوبی واقف ہو اس دن سے، تو نہ اس دن سفارش قبول ہوگی، نہ بدلے میں کسی کی سگنیچرز اور سرٹیفکیٹ دیکھا جائے گا، تو بس اللہ ہی سے ڈرو۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور جب ہم نے تمہیں فرعونوں سے نجات دی، یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم سے کیسا احسان کیا کہ وہ فرعون جو تھا وہ تمہارے بچوں کو قتل کر دیتا تھا اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس ظالم سے، اس جابر سے نجات دی، اس ظالم سے چھٹکارا دلا کر اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی، ورنہ تم مر جاتے سارے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ مِنْ غَرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر پھاڑا اور تمہیں اس سے پار کر دیا، اور فرعونوں کے لیے تمہاری نظروں کے سامنے، فرعونوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا۔ تو یہ کتنی بڑی نشانی جو ہے وہ اس وقت کے یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت دریا پہ پہنچے تو وہاں سے فرعون اور اس کا لشکر بھی آن پہنچا، تو اس وقت اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو کیسے سمندر پھٹ سکتا تھا؟ کسی طریقے سے کہیں سے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو کہیں بھی نہیں لے کے جا سکتے، تو صرف اللہ کی مدد سامنے آئی، اور آج بھی سائنسدان اس بات پر تحقیق کر رہے ہیں کہ وہ دریا کیسے پھٹا، اس میں کیا چیز ہوئی، کیا کوئی پورٹل کھل گیا
کہ وہ کسی اور ٹائم فریم میں وہاں لے گیا، تو بہرحال یہ سائنس کی چیزیں ہیں۔ اب قرآن مجید سے بجائے یہ کہ ہدایت لینے کے جو سائنسدان ہیں وہ اس چیز پر غور کر رہے ہیں، یعنی عقل ہے محو تماشائے لب بام، ابھی عقل جو ہے ان چیزوں کے ساتھ کھیلتی رہتی ہے، اصل ہدایت سے دور ہوتی جاتی ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تو تم نے اس کے بعد بچھڑا پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ پر بلایا تو اس کے بعد جو قوم تھی حضرت موسیٰ کی، تو انہوں نے بچھڑا پوجنا شروع کر دیا اور وہ اصل توحید سے ہٹ گئے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یہ بنی اسرائیل سے ہی خطاب ہے کہ جب تم نے اتنا بڑا ظلم کیا، اللہ کی ذات کے ساتھ اس بچھڑے کو شریک بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے۔ کتاب سے مراد توریت ہے جو کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی تھی، اور معجزے تو تھے، ایک عصا تھا اور دوسرا وہ ہاتھ بغل میں دباتے تھے تو وہ سفید ہو جاتا تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ إِلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بچھڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے آپ کو ہلاک کرو، تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت موسیٰ جب واپس آئے پہاڑ سے تو وہ اتنے غصے میں تھے، تو انہوں نے اپنے قوم سے کہا کہ جو بھی جس قبیلے سے مرتد ہوا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے بندوں کو ہلاک کرے۔ تو اس میں بہت سے یہودی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے، تو اس طرح انہوں نے جانے دے کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ نے معاف کر دیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم اسے بھی یاد کرو، تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ جس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہی بجلی گرا دی گئی۔ تو یہ اب ان کی ایک اور ہٹ درمی تھی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ لاؤ بھائی خدا کو دکھاؤ ہمیں، کیسا ہے تمہارا خدا۔ تو پھر اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ بجلی گرائی اور وہ سب کے سب بے ہوش ہو گئے یا مر گئے۔ تو ان کے تکبر کا نتیجہ یہی ہوا۔ دیدار تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی شوق تھا، لیکن وہ ذرا عقیدت میں احترام میں دیدار کرنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی کہا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، وہ بھی پھر بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ لیکن بنی اسرائیل نے تو غرور میں کہا کہ ہم دیکھیں تو صحیح کون ہے بھائی تمہارا خدا جس پر ایمان لائیں۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا، یعنی اس بے ہوشی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے، یا موت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ البتہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ یعنی اتنی لاڈلی قوم کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بادلوں کا سایہ کیا، پھر پکی پکائی چیزیں جو ہیں ان کے من و سلوہ کی صورت میں۔ یہ من و سلوہ جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ شبنم کے قطروں میں کچھ اس طرح کی کھانے کی چیزیں آتی تھیں، پرندوں کے جھنڈ جو ہیں وہ ان کے سامنے آتے تھے تو وہ ان کو پکا پکا کے کھاتے تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جیسے بھی ہے ان کی جو خوراک کے معاملات تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا، اور یہ بہت بڑی نعمت تھی، صرف اس لیے کہ وہ لوگ ایمان لے آئیں، لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور کسی کا نقصان نہیں کیا۔
وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں سے چاہو بفراغت کھاؤ پیو، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے گزرنا، اور زبان سے حتّہ کہو، ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل دی، اور ہم نے ان ظالموں پر ان کی فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ اب یہ جو قافلہ ایک شہر میں آ کے داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے قوم کو کہا کہ اس شہر میں جاؤ، جہاں سے مرضی عیش و آرام کی زندگی گزارو، کھاؤ پیو، لیکن دروازے میں سے داخل ہونا تو حتتن کہنا۔ تو کچھ شرارتی لوگوں نے ان میں سے اس کو چینج کر کے کچھ اور کہہ دیا جس کا کفرانہ مطلب بنتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو پکڑ لیا۔ یہاں چھٹا رکوع ختم ہوا، اور چھٹے رکوع میں بھی خطاب سارا بنی اسرائیل سے کیا جا رہا تھا، اور آگے بھی ابھی بات وہی چل رہی ہے۔ آگے ہے کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنی چشمہ پہچان لیا۔ اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام تھا بنی اسرائیل پہ کہ جب ان کو پانی چاہیے تھا، آ کے شکایتیں کرتے تھے کہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے پانی جو ہے ایک پتھر میں سے نکال کر انہیں دکھا دیا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہاں سے چاہو رزق کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی زمین میں فساد نہ کرنا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ فَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم سے ایک قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں ہو سکے گا، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا بہتر چیزوں کے بدلے ادنا چیزیں کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی سب چیزیں ملیں گی۔ پھر ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی، اور اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر وہ لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ یعنی کیسی ہٹ درمی ہے اس قوم کی، کیسی بدقسمت ہے وہ قوم جو کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی من و سلوہ اتارنے کے باوجود کہتے تھے کہ ہمیں وہ کھانا جو ہے وہ اتنا پسند نہیں ہے، اب تم ہمارے لیے پیاز اور اس طرح کی چیزیں اور سبزیاں منگاؤ اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہم کھائیں اور اس کی لذت لیں، تو اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ ہم ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے۔ تو خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی یہ فرمائش بھی پوری کر دی، تو انہوں نے کہا کہ شہر میں داخل ہو جاؤ، جہاں سے تم چاہو گے تمہیں وہی چیز ملے گی۔ تو لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے، اپنی ہٹ درمی میں قائم رہے، اور ذلت اور مسکینی ان پر ڈال دی گئی، اور اللہ کا غضب لے کر وہ واپس لوٹے، اس لیے کہ انہوں نے ایک ہی بات پہ رٹ لگائی ہوئی تھی کہ ہم جو مرضی کر لیں، اللہ کی توحید کا ہم نے اقرار نہیں کرنا، تو باقی یہ ہے کہ وہ ہمیں لذتیں دے، ہمیں آسائشیں دے۔ اور صرف یہی نہیں کہ ہم نے توحید کا اقرار نہیں کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انبیاء آتے تھے ان کو یہ قتل کر دیتے تھے، تو یہ ان کا سب سے بڑا قصور تھا۔
اپنے انہی کرتوتوں کی وجہ سے پھر ذلت اور خواری ان کا مقدر ہوئی۔ سورہ بقرہ کے 7 رکوع مکمل ہو گئے۔ اس میں ابھی آگے بھی خطاب بنی اسرائیل سے جاری ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اگلا رکوع پڑھیں گے۔